نما تحریک انصاف فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست لے چلتے ہیں۔ میں آج پنجاب کے اور خصوصاً لاہور کے وکلاء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا لائرز کنونشن کبھی کسی تاریخ میں نہیں ہوا، اور الحمدللہ آج لاہور کے وکلاء نے، پنجاب کے وکلاء نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ان کے دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور جس طریقے سے آج ہزاروں وکلاء نے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی آج جو موقف ہے وہ سنا۔ لاہور بار کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ہی بڑا واقعہ تھا۔ پاکستان میں کبھی بھی جو تحریکیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی جب تک وکلاء ان کا ساتھ نہ دیں، اور آج پہلی بار وکلاء نے اس بہت بڑی حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اس کے اوپر میں پھر ایک دفعہ پھر لاہور بار کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ پہلا قدم اٹھایا۔ اچھا، آج کی جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں 3 آپشنز جو ہیں وہ آج ہمارے زیر غور آئیں۔ پہلا دیکھیے معاملہ یہ تھا، اس وقت جو نمبر گیم ہے، کل سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے، اب اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے، اور وہ واضح چیز یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی کے اراکین لوٹتے نہیں ہو سکتے، اور اگر کوئی رکن جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کے اوپینین کے خلاف یا اس کی جو حکم ہے اس کے خلاف ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بہت اہم فیصلہ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا۔ اس کے نتیجے میں لوٹاکریسی کا خاتمہ ہوا، اس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشنلزم واپس آیا۔ اچھا، اب اس فیصلے کے نتیجے میں 25 اراکین جو پنجاب اسمبلی کے ہیں ان کا جو ووٹ ہے وہ مائنس ہو گیا ہے حمزہ شریف کے ووٹوں سے۔ لہٰذا اس وقت کی جو نمبر گیم ہے اس میں جو اپوزیشن ہے جو موجودہ، جس کو پی ٹی آئی لیڈ کرتی ہے اور پی ایم ایل کیو اس کا حصہ ہے، اس کے پاس 173 ووٹ ہیں، اور حمزہ شریف کے پاس اس وقت 172 ووٹ ہیں۔ اور جو پہلا الیکشن کا حصہ ہے وہ پہلا الیکشن آئین کے مطابق اب ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ کل میں نے جس طرح کیا تھا کہ حمزہ شہباز کو اس فیصلے کے بعد از خود استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ پچھلا 1 مہینہ پورا نون لیگ نے ہمیں یہ بھاشن دیتے ہوئے گزارا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے عمل نہ کر کے آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اب کل سے اگر آپ سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف بطور وزیر اعلیٰ یہاں پہ براجمان ہیں، اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ آپ پہلے تو کابینہ نہیں بنا سکے، لہٰذا اب تک آپ کے تمام انتظامی فیصلے مصطفیٰ امپیکس کیس کے جو ریشو سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے، جو سپریم کورٹ نے اپنا مصطفیٰ امپیکس کیس میں جو اصول طے کیا ہوا ہے اس کے خلاف آپ حکومت چلا رہے تھے۔ سو تمام انتظامی فیصلے آپ کے غلط ہیں اور آپ کو ان کے لیے لائبل ہونا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس وقت نمبر آپ کا اپوزیشن سے کم ہے، تو آپ خود ہی کچھ جو ہے وہ کوئی شرم کا مظاہرہ کریں اور استعفیٰ دے دیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ گورنر پنجاب جو ہے وہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہیں۔ اب یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ آپ کا گورنر ہی نہیں ہے۔ عمر چیمہ جو ایک لیگل گورنر ہیں، ان کو ایک جوائنٹ سیکرٹری کے احکامات کے تحت سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ نیا گورنر جو ہے وہ اس نے چارج نہیں لیا، آپ کے پاس گورنر نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کل عدالت عالیہ میں یہ پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ایک انلیگل طریقے سے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کا کو ورنٹو کی رٹ جاری کی جائے اور حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے فارغ کیا جائے، اور پاکستان یہاں پنجاب میں ایک نیا الیکشن جو ہے وہ کرایا جائے۔ نئے الیکشن کے نتیجے میں پرویز الہی انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ چیف منسٹر منتخب ہوتے ہیں۔ سو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر منوان عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا واحد حل یہی ہے، ہم چاہتے تو اسپیکر جو تھا وہ آج خود بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا اور کہہ دیتا کہ یہ نہیں ہے، لیکن اس کی بھی ایک لیگل جو ہے وہ چلنی تھی۔ تو ہم نے یہ بجائے اس کے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینے کے بجائے ہم خود ہی عدالت سے رجوع کریں اور عدالت سے یہ کہیں کہ وہ اس کے اوپر ایک کو ورنٹو کی پٹیشن کر کے اور حمزہ شہباز کو عہدے سے فارغ کریں۔ مجھے امید یہ ہے یہ پٹیشن صبح فائل ہوگی اور اس کے اوپر احکامات جلدی ہونے چاہیے۔ اس وقت پنجاب میں
वैसे तो पूरे मुल्क में ही कोई हुकूमत नहीं है। आप देख लें आज डॉलर जिस तरीके से 200 रुपये के ऊपर चला गया है, हमारी मईशत की बिल्कुल तबाही उतार दी है इन्होंने 40 दिनों में। ये तो ऐसे ही है कि जैसे डाकू जो हैं वो घर में घुस जाएं और चंद घंटों में घर का सफाया कर दें। ये तकरीबन पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। अच्छा खासा एक पाकिस्तान मुस्तहकम मजबूत पाकिस्तान इन नालायकों के हवाले हुआ और चंद घंटे में इन डाकुओं ने पूरे इस घर का बेड़ा गर्क कर दिया और ये जो है वो सारा इसको जो है वो खा गए। अब उसके बाद जो अगली मरहला हमारा है उसमें हम ये समझते हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शंस होने चाहिए और इन इंतखाबात की तरफ जल्द बढ़ने की ज़रूरत है। इस वक्त जो नंबर गेम सेंटर में है वहाँ पर भी सदर ममलिकत जो हैं वो किसी भी वक्त जो शहबाज शरीफ है उनको एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं। 172 वोट इस वक्त शहबाज शरीफ के पास भी नहीं है। तो मेरी नज़र में ये जो हमारा कुछ लोग जो ये जो बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं कि नहीं हम इकॉनमी ठीक कर लेंगे, इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान का बुनियादी जो इस वक्त बहरान है वो सियासी है। जब सियासी बहरान ठीक होगा तो आपका मुआशी बहरान ठीक होगा। इमरान खान को जिस तरीके से एक गैर कानूनी इंटरनेशनल ख्वाहिश की नींद चढ़ाया गया उसका नुकसान पाकिस्तान भुगत रहा है और ये बहरान उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आपका सियासी बहरान हल नहीं होता। और सियासी बहरान हल करने की वाहिद सूरत जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस हैं और जितनी जल्दी हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे उतनी जल्दी स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा फवाद साहब ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर हुकूमत काफ़ी इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरजीह है या लॉन्ग मार्च के नतीजे में एक नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान बड़ी तरजीह है? नहीं, हम तो इलेक्शन ही चाहते हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन की तरफ बढ़े और इसका आसान तरीका यही है कि जो भी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा वो असम्बली की डिसोल्यूशन की तरफ जाए। तो पहला मरहले में आसान यही लग रहा है कि आप अपना चीफ मिनिस्टर बनाएं और वो डिसोल्यूशन की तरफ। उन्होंने यही कहा है कि जो भी इमरान खान फैसला करेंगे वो उसके पास नसीब। जैसे ये बताएं कि पंजाब को 2 ऑफिसर चला रहे हैं, एक चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी पंजाब है। पहले तो ब्यूरोक्रेसी को पीटीआई क्या मैसेज दे रही है सदारती फैसले के बाद, और दूसरा ये जो अदालती आप जा रहे हैं कल पिटीशन में